بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 144 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رب الارض کے 3 اختیار۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَقْلًا قِيلَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ اقْلَعِ الزَّرْعَ فَيَكُونُ بَيْنَكُمَا أَوْ أَعْطِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ أَوْ أَنْفِقْ أَنْتَ عَلَى الزَّرْعِ وَارْجِعْ بِمَا تُنْفِقُهُ فِي حِصَّتِهِ لِأَنَّ الْمُزَارِعَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنَ الْعَمَلِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لأن إبقاء العقد بعد وجود المنهي نظر له وقد ترك النظر لنفسه ورب الأرض مخير بين هذه الخيارات لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع وأبى رب الأرض فلهم ذلك لأنه لا ضرر على رب الأرض ولا أجر لهم بما عملوا لأن أبقينا العقد نذرا لهم فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل لما بينا والمالك على الخيارات الثلاثة لما بينا۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ، اگر مزارع کچی کھیتی لینا چاہے تو مالک زمین سے یہ کہا جائے گا اقلع الزرع، کہ آپ کھیتی اکھاڑ لیں، فَيَكُونُ بَيْنَكُمَا، پس یہ کھیتی، یہ فصل آپ دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔ او آتہ قیمت نصیبہ، یا مزارع یعنی عامل کو اس کے حصے کی قیمت دے دیں۔ او انفق انت علی الزرع، یا آپ اس کھیتی میں خرچ کرو اور رجوع کر لینا آپ اس کا جو کچھ آپ خرچ کرو گے عامل کے حصے میں، اس لیے کہ جب عامل کام کرنے سے رک جائے تو اس پر جبر نہیں کیا جاتا، کیونکہ عقد ختم ہونے والی چیز کے پائے جانے کے بعد لأن ابقاء العقد، اس لیے کہ عقد کو باقی رکھنا، اس عقد کو ختم کرنے والی چیز کے پائے جانے کے بعد نظر لہ، یہ اس عامل پر شفقت تھی۔ وقد ترک النظر لنفسہ، اور وہ خود اپنے اوپر شفقت کو ترک کر رہا ہے، اپنے لیے کی جانے والی شفقت کو، اپنے لیے ملنے والی شفقت کو ترک کر رہا ہے۔ ورب الارض، اور زمین کا مالک، اس کو ان 3 قسم کے خیارات کا حق حاصل ہوگا۔ لأن بكل ذلك يستدفع الضرر، اس لیے کہ وہ ہر ایک اختیار کے ذریعے ضرر کو دور کر سکتا ہے۔ وَلَوْ مَاتَ الْمُزَارِعُ، اگر عامل کی وفات ہو جاتی ہے کھیتی کے اگنے کے بعد اور اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم کھیتی کے کٹنے کا وقت آنے تک کام کریں گے، وَأَبَى رَبُّ الْأَرْضِ، اور زمین کا مالک اس سے انکار کرتا ہے، تو فَلَهُمْ ذَلِكَ، ان ورثاء کو کام کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں زمین کے مالک کا کوئی نقصان نہیں۔ لا ضرر علی رب الارض ولا اجر لهم بما عملوا، اور ورثاء کو ان کے کام کی کوئی اجرت نہیں ملے گی، کیوں؟ لأننا ابقینا العقد نظرا لهم، اس لیے کہ ہم نے ان پر شفقت کرتے ہوئے عقد کو باقی رکھا۔ فَإِنْ أَرَادُوا، پھر اگر وہ ورثاء کھیتی کو اکھیڑنا چاہیں تو انہیں کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے۔ والمالک علی الخیارات الثلاثۃ، اور مالک زمین وہ انہی 3 اختیارات کا حامل ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔
تو یہ ہماری عبارت کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو بطور خلاصہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں 3 مسائل زیر بحث ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عامل کچی کھیتی کاٹنا چاہے تو اس صورت میں صاحب ارض زمین کے مالک کو 3 خیار ملتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے آج کے سبق میں یہ ہے کہ اگر کھیتی اگنے کے بعد جو عامل ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے جب تک فصل تیار نہیں ہوتی، ہم اس کی تیاری تک اس کی دیکھ بھال کریں گے، جو متعلقہ کام ہے وہ کریں گے، اور رب الارض راضی نہیں ہے، زمین کا مالک چاہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کریں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ورثاء کام کرتے ہیں تو ان کے کام کی صورت میں ان کو اس کام کی کوئی اضافی اجرت نہیں ملے گی۔ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَقَلًا، اگر مزارع یعنی عامل یہ چاہے کہ وہ مدت کے پورا ہونے کے بعد 3 مہینے گزر گئے ہیں اور 3 مہینے میں فصل تیار نہیں ہوئی اور عامل کام کر کے تھک چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ویسے ہی کاٹ لیتا ہوں، مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے آگے 1 مہینہ مزید اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ خرچہ بھی میرے ذمہ میں ہوگا، تو اب وہ اس کام سے اکتا چکا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کچی ہی کاٹ لوں۔ تو اس رب الارض کو 3 اختیار مل رہے ہیں۔ پہلا اختیار اس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ کھیتی جس حالت میں ہے، ابھی تک کچی ہے، تیار نہیں ہوئی، تو اس کو کاٹ لیں اور کاٹ کر تقسیم کر لیں۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ کچی کھیتی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کی آدھی یا تہائی قیمت، یعنی جس طرح کاشتکار کے ساتھ عامل کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، عامل کے ساتھ نصف پر معاہدہ ہوا ہے یا 1/3 اور 2/3 کے اعتبار سے معاہدہ ہوا ہے، تو جو کاشتکار کا حصہ بنتا ہے، عامل کا حصہ بنتا ہے، وہ اس کو دے دیں اور بقیہ پوری فصل جب تک پک نہیں جاتی اس وقت تک کھیت میں چھوڑے رکھیں۔ تیسرا اختیار یہ ہے کہ زمین والا کھیتی کے پکنے تک کھیت پر خرچ کرتا رہے اور جتنا خرچہ عامل کے حصہ میں آتا ہے اس کو غلہ سے وصول کر لے۔ مثلا اس نے اپنی طرف سے 60,000 روپیہ اس 1 مہینے میں خرچہ کیا اور ان کے درمیان معاہدہ تھا نصف کا کہ پیداوار جتنی ہوگی وہ نصف ہوگی۔ تو اب وہاں پہ پیداوار ہوئی 40 بوری گندم کی۔ اب 40 بوری ہوئی، 1 بوری گندم کی قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ اس نے چونکہ 60,000 روپیہ اضافی خرچ کیا ہے اور اس 60,000 میں سے 30,000 یہ خرچ بنتا ہے عامل کا۔ خرچہ تو رب الارض نے کر دیا 60,000 روپیہ، لیکن اب جب بعد میں پیداوار تقسیم ہونے لگی ہے تو اس پیداوار میں سے یہ 3 بوری گندم جو عامل کے حصے میں آ رہی تھی، 3 بوری گندم وہ اپنے پاس رکھ لے گا۔ کیوں رکھے گا؟ کہ اس نے 30,000 روپیہ چونکہ خرچہ کیا ہے اور اب یہ 30,000 اس نے پیسے کی شکل میں تو دینا نہیں ہے، لہٰذا جتنا خرچ عامل کے حصے میں آیا یعنی 30,000 روپیہ، 60,000 میں سے 30,000 روپے عامل کے حصہ میں آیا، لہٰذا یہ 30,000 کو اس غلہ سے وصول کر لے گا اور فصل کے تیار ہونے کے بعد جو غلہ کاشتکار کے حصے میں آتا ہے وہ اس کو دے دے گا۔ تو اب یہاں عبارت میں دیکھیں، اگر عامل یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کچی کھیتی کاٹ لے گا تو صاحب ارض سے کہا جائے گا، زمین کے مالک سے کہا جائے گا اقلع الزرع، کہ آپ ابھی کچی کھیتی کاٹ لو، فیکون بینکما، تو اب یہ جتنی بھی ہے آپ کے درمیان آدھی آدھی ہوگی۔ اب یہ چارے کے حساب سے بکے یا جس حساب سے بھی بکے، اس کو بیچ دیں کاٹ کر، جو پیسے ملیں گے وہ دونوں آدھے آدھے کر لیں گے۔ او آتیہ قیمت نصیبہ، یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس کے حصے کی قیمت ادا کر دے اور پوری کھیتی کاشتکار خود لے لے، اس کے حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے۔ مثلا موجودہ فصل جو کھڑی ہوئی ہے اس کی قیمت اگر آج کے دن کے اعتبار سے لگوائی جائے
تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ پوری فصل 2 لاکھ روپے کی ہے، تو چونکہ معاہدہ نصف نصف کا ہے تو اس میں سے نصف کی 1 لاکھ روپیہ قیمت بنے گی۔ اور تیسرا اختیار یہ ہے او انفق انت علی الزرعی، کہ کھیتی کو فی الحال اس حال میں چھوڑ دیں اور جو کچھ خرچ اس پر ہوتا ہے وہ سارا خرچہ رب الارض زمین کا مالک کرتا رہے، پھر جب پیداوار ہو جائے تو اس پیداوار میں سے اس نے جو خرچہ کیا تھا اپنے اس خرچے کے بقدر، اب ظاہر ہے جو خرچہ اس نے کیا ہے تو مزارعت کی مدت تو ختم ہو چکی تھی، بعد میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ دونوں کے ذمہ ہوتا ہے، تو آدھا خرچہ وہ عامل کا بنتا تھا اور آدھا خرچہ رب الارض کا تھا۔ تو اب یہ خرچہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، مثلا 60,000 روپے خرچ ہوا ہے 1 مہینے میں، تو 30,000 کا خرچہ رب الارض کے ذمہ اور 30,000 کا جو خرچ ہے وہ عامل کے ذمہ۔ تو اب عامل کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب پیداوار ہو جائے گی تو اس پیداوار میں سے ہی جو زمین کا مالک ہے خرچ کے بقدر وہ فصل اپنے پاس رکھ لے گا۔ مثلا 1 بوری 10,000 روپے کی ہے تو 3 بوری گندم کی اپنے پاس رکھ لے گا۔ اب یہ 3 اختیار دیے گئے ہیں اور یہ 3 اختیار زمین کے مالک کو ملے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے اور عامل نے کام کرنا چھوڑ دیا، لما امتنع من العمل، جب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اب اس کو کام پر مجبور نہیں کریں گے، حالانکہ مدت ختم ہونے کے بعد مزارعت جو باقی رکھی جاتی ہے اصل میں تو وہ عامل کے فائدے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اب جب وہ اپنا فائدہ نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا جی ابھی کچی کاٹ لیتے ہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے عقد تو ختم ہو جائے گا، لیکن عقد ختم ہونے کے بعد زمین والے کو اس کے فائدے کے لیے 3 اختیارات ملیں گے۔ لأن ابقاء العقد بعد وجود المنہی نظر لہ، اس لیے کہ عقد کو باقی رکھنا منہی کے پائے جانے کے بعد، منہی کا مطلب کہ جب مدت پوری ہو گئی تو مزارعت ختم ہو گئی، تو یہ منہی پایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں عقد کو ہم ختم نہیں کرتے، عقد کو باقی رکھتے ہیں، تو اصل میں نظر لہو، اس میں اس عامل کا فائدہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ عامل کو فائدہ ہو، اس کی محنت ضائع نہ ہو، لہذا کچھ دن اور اس کھیتی کو کھڑا رکھا جائے۔ وقت ترک النظر لنفسہ، اور وہ اللہ کا بندہ خود اپنا فائدہ نہیں سوچنا چاہتا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ورب الارض مخیر بین هذه الخیارات، اور زمین کے مالک کو یہ 3 خیارات ملتے ہیں، اس کو ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیوں؟ لأن بكل ذلك یستدفع الضرر، اس لیے کہ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک صورت کو زمین کا مالک اگر اختیار کر لے تو ان میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا اپنا ضرر بھی نہیں ہوگا اور اس سے عامل کا ضرر بھی دور ہو جائے گا، یعنی دونوں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے، دونوں کھوئیں گے نہیں۔ کہ اگر اس کھیتی کو باقی رکھ لیتے ہیں، 60,000 اس پہ خرچہ کر بھی دیتے ہیں، تو 60,000 خرچہ کرنے کے بعد جو گندم اللہ کے فضل سے پیدا ہوگی تو وہ تو لاکھوں میں ہوگی، تو اس میں رب الارض کا بھی فائدہ ہے اور عامل کا بھی فائدہ ہے۔ وَلَوْ مَاتَ الْمُزَارِعُ بَعْدَ نَبَاتِ الزَّرْعِ، اگر عامل کی موت واقع ہو جاتی ہے کھیتی کے اگنے کے بعد، یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ مزارعت کا معاملہ طے ہوا، عامل نے بیج ڈال دیا، کھیتی اگائی، لیکن ابھی تک وہ کھیتی کٹی نہیں تھی کہ عامل کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو زمین کا مالک احمد ہے اور حماد عامل ہے، تو جب عامل کی موت واقع ہو گئی فقالت ورثتہ، تو اس کے ورثاء سامنے آ گئے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ابا جی نے احمد کی زمین پر مزارعت کر رکھی ہے، تو انہوں نے آ کر احمد سے کہا نحن نعمل، کہ ہم اپنے ابا جی کی جگہ پہ کام کریں گے، الی ان یستحصد الزرع، جب تک فصل تیار نہیں ہو جاتی، جب تک کھیتی کٹتی نہیں ہے تو اس وقت تک ہم تیار ہیں۔ وابا رب الارض، زمین کا مالک کہتا ہے نہیں، میں نہیں پسند کرتا کہ آپ لوگ کام کرو، آپ کا ابا تو اچھا کام کرتے تھے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کھیتوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔
تو اب یہاں پہ رب الارض کا روکنا ٹھیک نہیں ہے، ورثاء کو کام کرنے کا حق ملے گا۔ کیوں؟ لأنه لا ضرر على رب الارض، ایسا کرنے میں اس معاہدے کو ایک نئی صورت میں آگے لے جانے میں زمین کے مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کھیتی پک جائے گی، فصل تیار ہوگی تو دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس عامل کے بچے کام کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سیکھا ہوا تھا، اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس میں زمین کے مالک کو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہ اس کو فصل ملے گی، گندم وہ دستیاب ہوگی، ورنہ اس کو کرائے کی صورت میں کچھ پیسے مل جاتے، لیکن فی الوقت چونکہ گندم کی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اگر اس عامل کے بچے دیکھ بھال کرتے ہیں اور فصل تیار کروا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دونوں کو فائدہ ہوگا، عامل کے گھر میں بھی کچھ چلا جائے گا اور جو رب الارض ہے اس کو بھی کچھ مل جائے گا۔ ہاں، تیسرا مسئلہ یہ ہے وَلَا أَجْرَ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوا، یہاں پہ عامل کے ورثاء جو کام کریں گے ان کو ان کے کام کی اجرت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 مہینے کے بعد جب فصل تیار ہو جائے تو وہ زمین کے مالک کو آ کر کہیں کہ 20,000 روپے آپ ہمیں دے دیں، یہ ہمارے کام کی اجرت ہے۔ ان کو اس کام کی اجرت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اجرت کیوں نہیں ملے گی؟ لِأَنَّا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ نَظْرًا لَهُمْ، اس لیے کہ ہم نے اس عقد کو جو باقی رکھا ہے تو یہ باقی رکھنا ان پر شفقت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہے، کہ بطور شفقت ان کے فائدے کے طور پہ اس عقد کو باقی رکھا، ورنہ موت کی وجہ سے عقد تو ختم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ عامل کے حصے کے تو حقدار ہوں گے، جتنا ان کے ابا کا حصہ طے شدہ تھا، نصف تھا یا 1/3 تھا، جو طے شدہ تھا وہ تو ان کو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اجرت ان کو نہیں ملے گی۔ فَإِنْ أَرَادُوا قَلْعَ الزَّرْعِ، اگر وہ کچی کھیتی کو اکھیڑنا چاہیں، عامل مر گیا اور عامل کے بیٹے آ گئے کہ ہم تو ابھی کچی کھیتی کاٹ لیتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا حق اور اپنی شفقت و رعایت کو ختم کرنے کے لیے خود تیار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا فائدہ ہو۔ تو جب وہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو اب انہیں عمل پر مجبور نہیں کریں گے، لما بینا، اس وجہ سے کہ مزارعت کا معاہدہ پورا ہو چکا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، مزارعت اپنی بنیادوں کے اعتبار سے ختم ہو چکی ہے، لہٰذا جب مزارعت ختم ہو گئی تو اب پابندی کس بات کی؟ لما بینا سے یہ عبارت مراد لے سکتے ہیں لِأَنَّا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ نَظْرًا لَهُمْ وَالْمَالِكُ عَلَى الْخِيَارَاتِ الثَّلَاثَةِ، اور جو زمین کا مالک ہے اس کو 3 خیار ملیں گے، اکھیڑ ڈالنا یا اس عامل کے حصے کی قیمت فی الفور دے دینا، یا تیسرا خیار یہ تھا کہ کھیتی پر خرچ کرتا رہے، جب کھیتی تیار ہو جائے گی تو پھر اس کا حل سوچیں گے۔ تو لما بینا اس سے اشارہ کیا لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه، تو اس عبارت کی طرف اشارہ کیا کہ جب عامل کام کرنے سے رک جائے تو ہم جبراً اس کو کام پہ کھڑا نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو تو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اب وہ عقد ختم ہو چکا ہے، پہلے عقد کی وجہ سے یہ پابند تھا، لیکن اب وہ عقد پورا ہو چکا ہے۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ اگر کھیتی تیار ہونے سے پہلے مدت ختم ہو جائے، مدت ختم ہو گئی تو اس مدت کو بڑھایا جائے گا۔ اگر کھیتی کٹنے سے پہلے عامل کا انتقال ہو جائے تو بظاہر تو مزارعت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کے ورثاء آتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور سلسلہ آگے چلائیں گے تو فی الوقت اس مزارعت کو، عقد کو باقی رکھیں گے۔ تو اگر عامل کی موت کے بعد ورثاء کچی کھیتی اکھیڑنا چاہیں تو انہیں اس کا پورا اختیار ملے گا۔ لما بینا کی تفصیل، تو لما بینا کا لفظ ہمارے سبق میں 2 دفعہ آیا، تو پہلے لما بینا سے مراد لأننا ابقینا العقد نظرا لهم یہ ہے، اور دوسرا لما بینا اس سے اشارہ ہمارے سبق میں جو شروع میں عبارت تھی اس کی طرف، کہ اس لیے کہ جب عامل کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو مجبور کر کے ہم کام نہیں کروا سکتے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔